نہیں کہ تصور کے آتے. اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوا، خوف خدا نہیں ہوا، آخرت اور قبر و حشر کا استحضار نہیں ہوا، مرنا یاد نہیں ہوا، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں. لڑکا کہے گا میں بڑا مالدار ہوں، پیسے والا ہوں، میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کروں گا، میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کروں گا، مجھے کون پوچھنے والا. لڑکی کہے گی میں بڑے خاندان کی ہوں، میرا بڑا کنبہ ہے، بڑی برادری ہے، میں اپنے شوہر اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتی، مجھے کون پوچھے گا. لیکن جب دل کے اندر یہ تصور ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، قبر کا سامنا کرنا ہے، آخرت کا سامنا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حبیب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. کل آخرت میں اگر رب کیا کہ تم نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے تھے، تم نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کیوں اختیار کی تھی، تو اس وقت اللہ کو میں کیا جواب دوں گا یا جواب دوں. جب یہ تصور دل کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر کبھی بھی نہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی غفلت ہوگی، نہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوگی، اور نہ ہی کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی. کیونکہ دل میں اللہ کا خوف ہے، آخرت کا استحضار ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال و افعال کے جواب دینے کا تصور و گمان. اور یہ جو خطبائیں نکاح کے طور پہ 5 آیات پڑھی جاتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، ان 5 کی 5 آیات میں بار بار یہ لفظ آیا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرو. اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو. جنہوں نے اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ خوشی و غمی کے ہر موقع پر، شادی بیاہ کی تقریبات میں اور دیگر جو بھی تقریبات ہوتی ہیں ان میں دیکھیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اس کی پاسداری کریں. اگر حد سے تجاوز کریں گے، شریعت کی حدود کو پھلانگیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حبیب کی نافرمانی کریں گے، تو کل اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، آخرت میں اللہ کے حبیب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. اللہ نے اگر پوچھ لیا تم دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ ہم رب کو ماننے والے ہیں، رب کی توحید و وحدانیت کا کلمہ کہہ سکتے، جاؤ تمہارا حشر ہنود کے ساتھ ہے، یہود کے ساتھ ہے، نصارہ کے ساتھ ہے، اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ دنیا میں تو ہم کہہ دیں گے امام صاحب مجھے کیا کریں گے، مولوی صاحب مجھے کیا کریں گے، مفتی صاحب قاضی صاحب مجھے کیا کریں گے، گاؤں کے بڑے دیندار مجھے کیا کریں گے. میں اپنے طور پہ خوشی مناؤں گا، شریعت کے مطابق نہیں بناؤں گا. کسی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خطبہ نکاح کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ،
اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کیجیے، اس لیے کہ کل اللہ کے سامنے بھی پیشی ہونی ہے اور اللہ کے حبیب کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے، تم وہاں کیا جواب؟ یہ خلاصے کے طور پہ میں نے نکاح کے خطبے کا مختصر پیغام آپ کے گوش گزار دیا۔ یہ صرف ناکے و منکوہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ اپنی خلوت و جلوت میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس کو ختم۔ مسجد میں تو ٹوپی پہن کر آ گئی، نماز بھی پڑھ لی کیونکہ نماز کا ماحول ہے، لیکن گھروں میں جب ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے نوجوان تنہائیوں میں بیٹھ کر جب موبائل دیکھتے ہیں اس وقت وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اور یہ موبائل ایسی چیز ہے، اگرچہ آج بہت سارے گناہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، منشیات ہے، بے راہ روی ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں، لیکن موبائل تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ وہ کون سے فحاشی اور بے حیائی کے مناظر ہیں جو موبائل کے اندر نہ ہو؟ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا نوجوان رات کی تنہائیوں میں موبائل کھول کے وہ سب مناظر دیکھتا ہے، کیسے کیسے پیغامات لکھتا ہے، کس کس طرح کن کن لوگوں سے باتیں کرتا ہے، غیر محرم خواتین سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس کا تصور یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، نہ میرے لکھنے کو کوئی پڑھ رہا ہے، نہ میرے بولنے کو کوئی سن رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، سمیع البصیر ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، اس نے تمہارے ساتھ